ربنا افتح بینی و بین قومی. پتہ چلا کہ تنخواہ رکی ہوئی ہے 6 مہینے سے. لوگوں نے کہا تنخواہ دے دو ورنہ خیر نہیں ہے، یہ فرضوں کے بعد دعا ہے، یہ ضرور قبول ہوگی. فہزموہم بإذن اللہ، پس طالوتیوں نے شکست دے دی جالوتیوں کو اللہ کے حکم سے. وقتل داؤد جالوتا، اور قتل کیا حضرت داؤد نے جالوت کو. کہتے ہیں کہ حضرت شموئیل علیہ السلام کو وحی آئی اور انہوں نے طالوت کو آگاہ کیا کہ رعایا میں ایک فرد ہے، اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام داؤد ہے، وہ آ جائے. جالوت گھوڑے پر سوار صفوں کو چیرتا ہوا ادھر ادھر گھومتا تھا اور اس کے ہوتے ہوئے اسلامی فوج فتح نہیں کر سکتی تھی. داؤد علیہ السلام نے مچوغنے میں پتھر ڈالا اور اسے گھمایا اور جب چھوڑا تو سیدھا جالوت کا سر لگا. وہ نیچے گر گیا سر کے بل اور ہلاک ہوا. اس کے بعد اسلامی لشکر کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. عجیب بات ہے کہ سپہسالار طالوت ہے، اس کے ہاتھ سے جالوت کو نہیں ماروایا. خالد بن ولید کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جہاں جائیں گے فتح ہوگی. تو حضرت عمر نے کہا آج کے بعد کسی جہاد میں نہ جانا، اور خالد بن ولید کو روک لیا اور کہتے ہیں 16 اطراف میں فوج بھیجی. 16 اطراف میں حضرت عمر نے ایسی تلوار زمین کے ساتھ ہلائی، کہا کہ سب کے سب فتحیاب ہوں گے، ہم ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے آئے. خالد کے ہاتھ میں فتح نہیں ہے، فتح خدا کے ہاتھ میں ہے. تو خالد بن ولید سے کہا آپ نے کوئی ایسا دور دیکھا ہے کہ ہر طرف فتح؟ اس نے کہا نہیں. کہ یہ اعلانات کرو کہ جس غزہ میں نہیں گیا اس میں سب فتح ہو گئے. بس شکست دے دی طالوتیوں نے جالوتیوں کو اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کے اختیار میں، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور دے دیا اللہ نے حضرت کو سلطنت اور حکمت نبوت. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور علوم دیے جو اللہ نے چاہے. مفسرین کہتے ہیں کہ طالوت نے اپنی لڑکی کا نکاح داؤد علیہ السلام سے کیا، اور داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی مبعوث ہوئے اور طالوت کے ہوتے ہوئے اس رعایا اور اس سرزمین کے بادشاہ بھی مان لیے گئے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر نہ ختم کرتا اللہ لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعے کوہرام مچ چکا ہوتا ملکوں میں. بعض لوگوں کو ہٹانا پڑتا ہے، بعضوں کو دور کرنا ہوتا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ فضل والے کائنات پر. تو بعض شیاطین سرغنوں کو ہٹا لیتے ہیں. تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں آپ پر برحق. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بے شک بڑے پیغمبروں میں سے ہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ جتنے پیغمبر ہیں. فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے برتری دی بعض کو بعض پر. منہم من کلم اللہ، ان میں بعضوں نے باتیں کی، یعنی اللہ نے ان سے بات کی، جیسے آدم علیہ السلام، جیسے موسیٰ علیہ السلام. ورفع بعضهم درجات، بلند کیے بعضوں کے درجے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور دے چکے عیسیٰ ابن مریم کو کلی دلیلیں. وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ان کو محکم کیا جبریل کے ذریعے، اکثر ساتھ ہوتے تھے. ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد، اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے بعد والے لوگ بعد اس کے ما جاءتهم البینات، کہ ان کے پاس روشن دلائل آ گئی. ولكن اختلفوا، لیکن اختلاف ہو گیا نا. فمنهم من آمن، بعض ایمان لائے. ومنهم من کفر، بعض کفر پر رہے. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، چاہتا اللہ تو نہ لڑتے. ولكن اللہ يفعل ما يريد، لیکن اللہ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. اختلافات
عالم بے رنگ اور بو کا ایک تقاضا ہے. گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونقی چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے. اختلافات کے ذریعے کچھ مضبوطی بھی آتی ہے. پاکستان میں اختلافات زیادہ ہے تو پاکستانی لوگ بیدار بھی بہت زیادہ ہے. جن ملکوں میں اختلاف نہیں، کوئی وہاں فوج بھی نہیں ہے. سعودی عرب میں فوج نہیں ہے، اتنی افسوس کی بات ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. علماء میں اختلافات ہے، مذاہب ہے، فرقے ہیں، تو ہر عالم قوت دلیل رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کی بات مبرہن ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اختلافات پیدا کیے. بھائی سب لڑکے تھوڑے لڑکیاں بھی پیدا ہوگی، سب صحت مند تھوڑے بیمار بھی ہو جائیں گے، سب رہیں گے تھوڑے مر بھی جائیں گے، سب گورے تھوڑے کالے کالے بھی نکل آئیں گے، سب حضرت تھوڑے بے ادب گستاخ بھی آ جاتے ہیں. روز تھوڑا ہی کھانا اچھا لگتا ہے، کبھی آدمی بیزار ہو جاتا ہے. یہ تو ایک دنیا کے نظام کا تقاضا ہے. رہ گئی آخرت اور وہاں کی جنت تو وہاں کوئی قابل گلہ چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ آیات تسلی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پہلے مختصر تسلی دی، تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ مختصر تسلی. پھر تفصیلی تسلی دی کہ سب پیغمبر برحق ہے اور سب کو ایک دوسرے پر تفوق ہے، اور حضرت آپ سب سے بالا و بلند ہے. رہ گئے اختلافات، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ تکوین کا تقاضا ہے. بھائی شاگرد ہوتا ہے، دوست اور محبوب ہوتا ہے، اور ایسا روش اختیار کر لیتا ہے حیران رہ جائے. خاتم المحبوبین اور خاتم المخالفین و اعداء دین بن جاتے. آباؤکم و ابناؤکم، باپ تمہارے اور بچے تمہارے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. توبہ توبہ. کتنی اولادیں ہیں جو ماں باپ کے ہاتھوں آگ میں کھڑی ہیں، اور کتنے ماں باپ ہیں جن کو ہتھکڑیاں اولاد کی وجہ سے لگ گئی. توبہ. کتنے لوگ ہیں جو غربت کے مارے ہوئے، کتنے لوگ ہیں جن پر مالداری کی لعنت برس رہی ہے. ڈاکٹر صاحب تڑپ رہے ہیں، کاش میرا بیٹا عالم ہوتا. عالم دین تڑپ رہا ہے، کاش کہ میرا بیٹا کوئی سرکاری افسر ہوتا. وہ عوام ہے اور ذہن خاص رکھتا ہے، یہ خاص ہے اور ذہن گندا رکھتا ہے. میں اس سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا کہتے ہی اسی کو ہے جس میں رنگ برنگ کا نظام ہو، تلون ہو. سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے، غلط بات ہے. دورہ بھی ہوگا، سابیہ بھی ہوگا، کچھ کڑا پڑا تخصص بھی ہوگا، کڑا پڑا. ہی سوال. بعض مدرسے بہت عالی شان ہے، ہر نظام سنہرا ہے، بعضوں کے بعض اچھے ہیں، بعض کمزور ہیں. علماء دین ایک جیسے نہیں، مفتیان ایک جیسے نہیں، ائمہ و خطباء ایک جیسے نہیں، ایک ہاتھ کی انگلیاں ایک جیسی نہیں. ایک باپ کے 4 بیٹے، 4 گورے چٹے، لیکن درمیان میں بہت فرق ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. جہاد کا مرحلہ یہاں آ کر کے مکمل ہو رہا ہے، تو جہاد کے لیے سخت ضرورت انفاق کی ہے. تو چوتھا مرحلہ انفاق فی سبیل اللہ شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اشارہ ہے کہ ہمارا دیا ہوا ہے، ہمارے کہنے سے تو دو. من قبل، اس سے پہلے، ایاتی یوم، کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس میں نہ بے ہوگی خرید و فروخت
نہ دوستی چلے گی نہ سفارش۔ دنیا کے اندر دنیا کا نظام 3 بنیادوں پر قائم ہے، یا تو بڑا سرمایہ اور مال و دولت ہو، جو آپ چاہے لے لیں، فرمایا لا بیع فی۔ پھر دوسرا نظام آتا ہے تعلقات کا، دوستیوں کا، اخلاص کا۔ جو ہمارے صدر پاکستان کے، ان کے متعلق مشہور ہے کہ یہ دوستی میں بہت باوفا ہے۔ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ جب بڑے عہدے کو پہنچ جاتے ہیں تو اپنے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں، ان کو وفادار کہتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے ایک عہدے تک پہنچ جاتے ہیں تو اپنے شیخ کو، استاذ کو، باپ کو، ماں کو، محسن کو، سب کو بھول جاتے ہیں۔ ایک کو یا عاجز فقیر اصیل کہتے ہیں، دوسرے کو کمسل کہتے ہیں۔ لوگوں کی قسمیں ہیں، کچھ لوگ اصل الاصل ہیں، اخیر تک ساتھ رہیں گے، کچھ لوگ بالکل فصل در فصل ہے، جیسے خربوزے تھے اب نہیں ہے، تربوز ختم ہو رہا ہے، فصل ہے، کبھی ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے۔ جب کوئی مجھ سے آ کے ملتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ اصل ہے یا فصل ہے۔ امام ابو یوسف کو امام اعظم نے کہا تھا وصیت میں کہ اپنا نظریہ صاف رکھو تاکہ آنے والے کو پتہ چل جائے، احترام کرے تو ساتھ رہے گا، نہ کرے تو آج ہی چلے جائے۔ وصائے امام اعظم۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلت، نہ دوستی چلے گی، ولا شفاعت، نہ سفارش۔ اس کو شفاعت قہریہ کہتے ہیں، زبردستی کی سفارش۔ یہ نفی ہے، اور ایک شفاعت رحمت ہے، جیسے انبیاء کی، اولیاء کی، شہداء کی، علماء کی، صلحاء کی، اور حفاظ قرآن کی، اصحیاء کی۔ شفاعت قہریہ نفی ہے، اور شفاعت رحمت و احسان كتب ربكم على نفسه الرحمة۔ اس یہاں سے نکلتا ہے شفاعت رحمت۔ شفاعت رحمت اس طرح ہے کہ آپ آئے اور آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ داخلے کی گنجائش ہے، میں نے کہا کہ نہیں، بس رمضان شریف آ گیا، اب روزہ رکھنے کی گنجائش، تراویح پڑھنے کی، اب جو آئے ہیں یہی بہت، اور ضرورت نہیں، اور بڑے بڑے مشائخ قرآن بیٹھے۔ اس کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ شفاعت رحمت والی ہے۔ دوسری قہر کی شفاعت، اتھے دا گڑانگا دا بڑانگا دا، ادھر سے خط آئے، وہ خط کیا ہوتا ہے؟ وہ خط لکھے تو گورنر صاحب اس کو سیٹ دے دے گا۔ خط کیا ہوتا ہے؟ خط میں بھی لکھ سکتا ہوں یہ خط ہو گیا چل۔ خط کا جواب خط ہے، ان الخط یشبہ الخط۔ یہ فضول سفارش ہے۔ عقل ہوش ہو تو پہلے وہ بھی پتہ کرے اور اسی خط میں لکھے کہ اگر آپ کے جامعے کے مصالح اجازت دے اور آپ کے ہاں داخلے کی گنجائش ہو اور آپ کے نظام تفسیر و تعلیم پر اثر نہ پڑتا ہو تو یہ عاجز استدعا کرتا ہے کہ میرے بھیجے ہوئے اس طالب علم کو یا دوست کو آپ الحاق کر لیں۔ یہ طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں شفاعت رحمت۔ یہ جائز ہے اور ثابت ہے۔ ایک شفاعت قہر ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو تم کو ہم نے دیا اس سے پہلے کہ آئے وہ دن جس میں خرید و فروخت نہیں۔ تو پیسے کیوں رکھتے ہو؟ قیامت کو تو کام آئیں گے نہیں، کاغذ ہو جائیں گے ایسے ہی۔ ولا خلت، دوستی بھی کام نہیں آئے گی، تو آپ نے دوست کے لیے رکھے۔ ولا شفاعت، سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ کس دن کے لیے پیسے؟ اور خرچ کرو، اگر تم نے خرچ نہیں کیے تو والکافرون هم الظالمون، کافر بڑے ظالم لوگ ہیں، وہ غالب آ جائیں گے، تمہیں پیسوں سمیت تالان اور لوٹ لیں گے۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں خرید و فروخت نہیں، کیونکہ کافر بڑے ظالم لوگ ہیں۔ جب یہ تم پر غالب آئیں گے تو تمہاری خریداری مارکیٹیں بھی ٹپ ہو جائے گی۔
اے ایمان والو خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ دوست چلیں گے نہ سفارشی چلیں گے، اور یہی لوگ جو آج مقابلے میں کفر کے کھڑے ہیں اور کافر ہیں، یہ بدترین قسم کے نقصانات تمہیں پہنچائیں گے۔ کس کے لیے خرچ کرے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے نام پر جو معبود نہیں ہے مگر وہی، الحی زندہ ہے، زندہ رکھنے والا، القیوم قائم دائم، لا تاخذہ سنۃ، اس کو آتی نہیں اونگ ولا نوم، اور نہ نیند، ناغت جھوٹا راضی نہ خوب۔ اللہ تعالیٰ ایسی شان اور ایسی عظمت کا مالک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندا، کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے سامنے، یعنی شفاعت قہری نفی ہے، الا باذنہ، مگر اس کے کہنے کے بعد، یہ شفاعت رحمت بن گئی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو پیچھے ہیں، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور یہ نہیں جان سکتے کچھ بھی اس کے علم کا، الا بما شاء، مگر جو اللہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمان و زمین سے بھی، ولا یؤودہ حفظہما، اس کو تکا نہیں سکتی ہے دونوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم، وہ اللہ بزرگ و برتر ہے۔ آیت الکرسی کی بہت فضائل آئے ہیں، فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا مفید ہے، شیطان سے بچنے کے لیے بھی، خطرات سے بچنے کے لیے بھی، حسن ختام کے لیے بھی۔ جنات دیو شرری مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے بہت اکسیر ہے، صبح و شام پڑھا جائے اور اپنے اوپر، دوستوں پر، بچوں پر، مال و عزت پر دم کیے جائے، حفاظت رہے گی۔ اللہ، اللہ تعالی ہی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے معبود مگر وہی۔ لفظ اللہ ایک، ہوا دو، حی تین، قیوم چار، لا تاخذہ میں ضمیر پانچ، لہو میں چھ، من ذا الذی یشفع عندہ سات، الا باذنہ میں ضمیر آٹھ، یعلم میں نو، بشیء من علمہ میں 10، بما شاء 11، وسع کرسیہ 12، ولا یؤودہ 13، ضمیر وہوا 14، العلی 15، 16، 17، 18 مقام پر اللہ ظاہراً مضمراً مذکور ہے ایک ہی آیت میں، 18 مقامات الوہیت ایک آیت میں، وہو العلی العظیم۔ یہاں سے سورت کا دعویٰ بھی شروع ہو گیا، جو پہلے ذکر ہوا تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پھر ذکر ہوا الہکم الہ واحد، اب آیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ لا اکراہ فی الدین، مجبور کرنا نہیں ہے دین کے بارے میں، دین کو تبلیغ کے ذریعے پھیلے گا، اور تبلیغ کو ضرورت جہاد کی ہوگی، اور جہادیوں کو ضرورت تبلیغ کی ہوگی، اور ان سب کو ضرورت دور تفسیر کی ہوگی، تاکہ اعتدال سیکھے، ورنہ ایسے ایک دوسرے کا خون پینے کے درپیا ہوتے ہیں۔ اہل حق کو کیا ضرورت ہے ایک دوسرے کو داڑنے کی۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی مجبور کر نہیں ہے دین کے لیے، دین کے لیے مجبوری نہیں ہے، دین میں ہے، دین پر آیا اور زنا کیا شادی شدہ ہے سنسار ہوگا، غیر شادی شدہ ہے کوڑے کھائے گا، تہمت لگائی پکڑا گیا کوڑے کھائے گا، شراب پی لی مومن ہے کوڑے کھائے گا، چوری میں پکڑا گیا ثابت ہو گئی ہے ہاتھ کٹے گا۔ تو یاد رکھنا دین کے لیے نہیں، جو دین میں آ چکے ہیں ان کے ساتھ سختی ہوگی۔ لازماً نفل بالشروع، نہیں یہ مجبور کرنا دین کے لیے۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہے ہدایت گمراہی سے،
شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ارشاد الغی۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی انکار کر لے سرکش شیطان کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لے آئے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوطی سے تھام لیا مضبوط کڑا، لا انفصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کے، تو دوست پر دوست کا کام کرتا ہے نا، دوست تو دوست سے دشمنی نہیں کرتا۔ دوست باشد کی گیرد دست دوست، در پریشان حالیو درماندگی۔ دوست تو کہتے ہیں آپ گھبرائے نہیں، میں موجود ہوں، سرہانے کھڑا ہوں، آپ آرام اور راحت سے سفر کر لیں، میں سنبھالوں گا، قیامت کے دن روشن چہرے سے ملوں گا۔ یہ دوست سبحان اللہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ تو دوست کیا کر رہا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالے گا ان کو ظلمتوں سے نور کی طرف۔ ظلمات سے مراد کفر و شرک و بدعت ہے، نور سے مراد توحید اسلام سنت ہے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالیں گے ان کو نور سے ظلمتوں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون۔ اب مثال، ابراہیم علیہ السلام اللہ ان کے دوست تھے، کیسے فرعون سے بچایا اور اس کے سامنے سرخ رو کیا۔ نمرود کافر جس کے دو شیطان ہے، کیسے بادشاہت سمیت ذلیل ہو گیا۔ الم ترا، دیکھا نہیں، للذی، اس کو حاج ابراہیم فی ربہ، جو جگڑنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں، ان آتا اللہ الملک، جس کو اللہ دے چکے تھے سلطنت۔ اللہ چار آدمی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی حکومت کی، ملکت دنیا اربعۃ، ملکت دنیا اربعۃ، اثنان مسلمان، سلیمان اور ذوالقرنین، و اثنان کافران، بخت نصر اور نمرود۔ نمرود پشاور سے اوپر یہ جو قلعہ ہے جمرود، یہ اصل جمرود نہیں ہے، نمرود ہے، یہاں اس کا وہ تھا، یعنی مرکزی دفتر اس کا یہی تھا، مرکزی دفتر اس کا ادھر ہی تھا جہاں یہ جمرود لکھا ہے۔ یہاں پرانے پتھر ملے ہیں، ان میں اس کی پوری زبان لکھی ہوئی ہے۔ امام راضی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہندوستان آئے اور ان کے قدم اور ان کے راستوں کو سمجھنے کے لیے امام راضی بھی آئے ہیں۔ ہندوستان میں قوم ہے، اس کو اب برہمن کہتے ہیں، برہمن، کہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مانتے ہیں۔ کہتے ہیں مقابلہ بھی ادھر ہی ہوا ہے پشاور سے اوپر، یہ سارا ہند ہے نا، ہند اور سندھ، ہند اور سندھ، جہاں آپ ہیں سندھ ہے، ملتان تک سندھ ہے، اس سے آگے پھر ہند ہے، پشاور، کاشغر، بنگالہ، یہ سب ہند ہے۔ سندھ اور ہند، یہ نوح علیہ السلام کا پوتا تھا خوشرنگ، جو کنعان کا بیٹا تھا، اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام سندھ تھا، اس کے 60 بیٹے تھے، دوسرے کا نام ہند تھا، 60 میں سے ایک ملتان بھی ہے، اور دوسرے کے بھی اس طرح بیٹے تھے، ان میں پشاور، کابل، زابل، یہ سب ہند کے بیٹے ہیں، ہند کے۔ طالب علم غریب بہت مسکین ہو گئے علم کے اعتبار سے، بھی کچھ جانتے نہیں ہیں۔ طالب علم دوسرے کو دیکھ کے حیران، میں نے آج میں بات سنا، میں نے کہا ابو ریحان البیرونی کا نام سنا ہے؟ اس نے کہا میں کہاں قبر ہے؟ کہا غزنی میں۔ میں نے کہا ابو ریحان البیرونی یہ بیرانیہ ہے ٹنڈو جام کے ساتھ، بیرانیہ یہاں کا رہنے والا۔ آگے سنو کیا کر رہا ہو،
ابو ریحان البیرونی سفرنامہ میں لکھتے ہیں ولدت بالبیرانیہ وہی قریۃ من قری سندھ وسندھ من نواحی کابل. لے کابلیان کہتے ہم سندھ لے کے جاوے. وہ کہتے میں بیرانیہ میں پیدا ہوا ہوں. یہ سندھ کی ہے ایک بستی ہے اور سندھ کابل کے حکومت کا ایک صوبہ ہے. سے بڑے بڑے ملک ہیں. تاریخ کے جاننے کے بارے میں مجھے اپنے طلباء سے بہت صدمہ ہے. نہ جانتے ہیں اور نہ جاننا چاہتے ہیں. کم از کم سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء ضرور دیکھنا چاہیے. ایک دفعہ تو اول سے اخیر تک دیکھ لیں کم از کم. اور کچھ نہیں. گلزارستان فی تاریخ ہندوستان، تاریخ فرشتہ محمد قاسم فرشتے کی. عربی میں الکامل البدایہ والنہایہ. خدا توفیق دے تاریخ الامم والملوک ابن جریر کی. تاریخ ابن عساکر، تاریخ دمشق 80 جلدوں میں. تاریخ تو تفصیلی اچھی لگتی، سب باتیں واضح ہو جائیں. آیا آپ نے دیکھا نہیں اس کو جو لڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں؟ اناتا اللہ الملک، اللہ نے دی تھی اس کو حکومت. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو زندہ فرماتے ہیں اور مارتے ہیں. مقابلہ شروع ہوا. قال نمرود نے کہا نہ احیی و امیت، میں بھی زندہ اور مردہ کر سکتا ہوں. خامخواہ ایک بے قصور کو مار ڈالا اور ایک قصوروار کو چھوڑ دیا. ایسا پاگل. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بالکل خر دماغ ہے اور یہ ہوتا ہی اس طرح ہے، تو بات سمجھتے ہی نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کیا کہہ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بات بدل دی. جب مناظر دیکھ لے کہ قسم کا مکل ہے. ایک بدعتی مناظر نے مولانا مفتی محمود الحسن گنگوئی کو مناظرے میں کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ میں اور خنزیر میں کتنا فرق ہے. مفتی محمود الحسن گنگوئی صدر مفتی تھے دارالعلوم دیوبند کے. ان کا فتاوی محمودیہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلو کے اشراف میں تحقیق کے ساتھ آیا. مفتی محمود الحسن سے کیا کہا کہ آپ میں اور خنزیر میں کیا فرق ہے؟ تو مفتی محمود الحسن نیچے اترے اور باقاعدہ ان کے اور اپنے درمیان میں جو راستہ تھا وہ ناپ لیا اور فرمایا اس وقت خنزیر مجھ سے اتنے فاصلے پر ہے. کہ اتنے بارش کے فاصلے پر مجھ سے خنزیر بک رہا ہے. اور حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ اور مولوی عصمت علی بدعتی سیلانے والے کا مناظرہ تھا، جس کے بعد قاضی مظہر حسین صاحب اور ان کے والد تبدیل ہو گئے. تو فضول باتیں کرتا، تو منظور ہے اور مفعول ہے اور ایسا اور ایسا اور ایسا. حضرت نے فرمایا بھائی یہ باتیں بعد میں ہوگی، اس وقت علم غیب پر مناظرہ ہے، اس کے لیے کھڑے ہو کے دلائل دے. اخیر میں مناظر نے خالص نے یہ لکھا نا کہ اگر مناظرہ گالیوں کا ہوتا تو مولانا عصمت علی جیسی گالیاں کوئی نہیں دے سکتا. لیکن افسوس کہ مولانا منظور صاحب نعمانی دیوبندی مناظر کے مقابلے میں ان کے دلائل تار عنکبوت کی طرح تتر میں تھا. اس مناظرے کا نام ہے مناظرہ سیلانے والا. اسی سے متاثر ہو کر بریلوی حکم مولانا کرم الدین دبیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے مظہر حسین کو اگلے سال دارالعلوم دیوبند شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کی خدمت میں پڑھنے بھیجا. کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کہ مولانا کرم الدین کا بیٹا دیوبند میں پڑھے. اہل اللہ اور اہل حق کی زبان پر تہذیب ہوتی ہے اور ان کے ہاں تعذیب ہوتی ہے. آیا آپ نے دیکھا نہیں اس کو جو جھگڑتا تھا ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں، جن کو دی تھی اللہ نے حکومت؟ نمرود کافر. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب فرمایا حضرت نے
میرا رب وہ ہے جو زندہ فرماتے اور مارتے بھی، قالا نہ وہی وہ امید. نمرود نے کہا میں بھی زندہ اور مردہ کر سکتا ہوں. قال ابراہیم، حضرت نے کہا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، بس اللہ تو لاتے ہیں سورج مشرق سے، فات بہا من المغرب، آپ لے آئیے مغرب سے. فبہت الذی کفر، حق پک کرے گیا کافر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سمجھ نہیں دیتا ہے ظالم لوگوں کو. حالانکہ وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو میں کر رہا ہوں، تو اپنے رب سے دکھا، لیکن اللہ فرماتے اتنی عقل کافر کی نہیں ہوتی. او کالذی مر علی قریۃ، یا مانن اس شخص کے